تاریخ میں بتایا گیا ہے مفلس تھا، قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہیں دے پاتا تھا۔ قرض خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، یہ غریب آدمی ہم سب سے قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے۔ قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا، قرضے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، ایک بزرگ ملے، کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر کے بیان کر، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی۔ رات کو گیا وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا۔ میرے عزیزو بات سچی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینے کا تاجدار آتا ہے۔ اور خواب میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ٹوٹ گیا ہوں، قرضہ لے لے کر کے گھر چلا رہا تھا، اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آ گئی، 3 دن کے اندر ادا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا کہ جا کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جا، جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے۔ اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے، کیسے جاؤں گا، اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا عاشق ہے میرا، لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا، مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا، یہ بات جا کر اسے کہہ دینا۔ صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات تھک کر سو گئے، پڑھنا بھول گئے۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم، یہ راز تھا، اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے، آج تو میرے وارے نیادے ہیں، خزانے سب کھلے ہیں، جتنا مال چاہے لے جا، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا، اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا قاضی صاحب ان قرض خواہوں کو بلا لیجئے، میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ قاضی نے کیا کہا تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا، میں ادا کرتا ہوں۔ اس غریب نے کہا کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا، لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جتنے قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا، اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ جتنے قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے، نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا، نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا۔ وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔